آج ہم اسماء حسنہ میں سے چوتھے نمبر کے اس میں حسن پر بات کریں گے، اور وہ الملک۔ الملک جو ہے یہ قرآن کریم میں 5 جگہ آیا ہے۔ اچھا، جیسے قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، فتعال اللہ الملک الحق المبین۔ تو یہ ملک 5 جگہ جو ہے قرآن کریم میں آیا ہے، اور یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے۔ اس میں بڑی طاقت اور بہت زیادہ دولت ہے۔ اگر کوئی طاقت اور دولت چاہتا ہے تو اس نام کا ورد کرے۔ چنانچہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دولت مند بن جائے، مالدار بنے، تو الملک جو ہے اس کا ورد کرے طلوع شمس کے زوال شمس کے وقت۔ زوال شمس کے وقت جو ہے یہ 120 مرتبہ اس کا ورد کرے۔ جس وقت زوال کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت یہ 120 مرتبہ اس کا جو کرے، اور اول آخر جو ہے وہ 11 مرتبہ جو ہے درود شریف کے ساتھ۔ تو یہ انشاءاللہ، اور یہ 90 دن کی نیت سے شروع کر لے، بہت زبردست کے فوائد ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالدار بنا دیتے ہیں۔ اور دوسرا اس کے اندر جو ہے نفس کو قابو کرنے کی بڑی طاقت ہے۔ اگر انسان کا نفس جو بے روی کا شکار ہے، یا کسی بچے کا، بچی کا، یا کسی بھی فیملی کا فرد، یا ہسبینڈ ہے، بیوی ہے، نفس بے روی کا شکار ہے، لہذا شہوات کے اندر، ناجائز خواہشات کے اندر پڑا رہتا ہے، یا خود آدمی سوچتا ہے کہ یار میرا نفس جو بڑا بے قابو رہتا ہے، خواہشات اور نفسانی شہوات کے اندر پڑتا ہے، اس کو کیسے قابو کروں؟ اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ یہ جو ہے الملک کو جو ہے یا ملکو کے نام سے جو ہے یا ملکو کا ورد کریں 313 مرتبہ۔ ہاں، اگر اس آدمی کے نام کے اعداد پتہ ہو تو بہت اچھا ہے، تو اس اعداد کے مطابق کرے، ورنہ 313 مرتبہ روزانہ جو ہے یہ پڑھ کے دم کرے، پانی دم کر کے پی لے، اور یہ 92 ڈیز کی نیت سے شروع کرے۔ نفس اس کے قابو میں آ جائے گا، زبردست جو ہے اس کو منافع ہوں گے، روحانی ترقی بھی ہوگی، کیونکہ روحانی ترقی کا مدار نفس کے قابو کرنے پہ ہے۔ تبھی امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفس کی گردن پہ پہلا قدم رکھو تو دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور تیسرا جو ہے اس کے اندر جو ہے کوئی حاجت آپ کی پوری کرنا چاہتے ہیں، کوئی دلی مراد ہے جو آپ چاہتے ہیں پوری ہو جائے، تو اس کی میں 1 دن کے لیے پڑھنا کافی ہے، اور وہ طلوع شمس کے وقت، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے اس وقت آپ بیٹھ جائیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہ 3000 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ملکو یا ملکو یا ملکو کر کے جو حاجت اللہ کے سامنے رکھ دیں وہ مراد اسی دن پوری ہو جانی۔ یعنی 1 دن پڑھنا کافی ہے، لیکن اگر بالفرض ہماری قلبی قساوت کی وجہ سے وہ اس نام کا اجلال نہیں ہوا، ٹائم لگا، تو 11 دن میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ آج شب و روز ہماری حاجتیں، مشکلات، دلی مرادیں، من پسند شادی ہو جائے، کاروبار کھل جائے، ترقی ہو جائے، کیا کچھ انسان نہیں چاہتا، تو 3000 مرتبہ جو ہے 11 دن کے اندر یقیناً کام ہوگا۔ یہ کا فائدہ۔ اور ایک فائدہ یہ کہ اگر بادشاہ وقت ہے، اور بادشاہ وقت یہ چاہتا ہے کہ رعایا میری تابعدار رہے، مطیع رہے، فرما بردار رہے، اور جو احکامات جاری کروں اس کو مانے، اور کسی قسم کی مخالفت نہ کرے، خاص طور پہ جو اس کے مخالفین ہیں اور وہ بڑے سرکش قسم کے لوگ ہیں اور من مانیاں کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں آپ اپوزیشن کہہ سکتے ہیں، آپ کی اپوزیشن ہے مثلا، تو اس کو قابو میں رکھنے کے لیے تاکہ وہ مطیع فرما بردار رہے، اس کے لیے بادشاہ وقت کے لیے زبردست طاقت ہے اس میں۔ اس کا طریقہ یا تو بادشاہ وقت اپنے نام کے اعداد نکلوا لے کہ میرے نام کے اعداد کیا بنتے ہیں، اتنے اعداد بنا کے اتنی دفعہ پڑھے، ورنہ جو ہے 1111 مرتبہ، 1111 مرتبہ جو ہے یہ وہ اس کا ورد کرے روزانہ، اور کوئی ایک نماز کا وقت رکھ لے، اس نماز کے بعد پھر روزانہ ورد کرے، اور یہ 71 ڈیز کی نیت سے شروع کر لے، انشاءاللہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ان کے مخالفین جو مطیع نہ ہو جائے۔ اس میں بڑی زبردست طاقت کو، الملک جو ہے وہ بادشاہ ہے، طاقت، تو یہ اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ محتاج نہ ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اللہ ہی کسی کی رحمت سے سب اس کے کام ہوتے رہیں، تو فجر کے بعد 120 مرتبہ روز پڑھتا رہے، فجر کے بعد روزانہ 120 مرتبہ پڑھتا رہے، تو کسی قسم کی اس کو محتاجی نہیں ہوگی، ہر طرح کا غنا اس کو نصیب ہوگا، اور ظاہری بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکیں گے اور اس کو جو نواز دیں گے۔ یہ اس کے فوائد ہیں۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اگر جب بادشاہ وقت نے خواب میں دیکھا تو اس نام کو سنا یا لکھا ہوا دیکھا، اس کا مطلب اس کی بادشاہت کو اللہ دوام دیں گے، اس کی بادشاہت قائم رہے گی، دائم رہے گی، اور انشاءاللہ یہ پورے جو ہے وہ آب و تاب کے ساتھ اپنی بادشاہت کا وقت پورا کرے گا۔ اور اگر رعایا میں کسی نے دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بادشاہ وقت کی اطاعت نصیب ہوگی، کیونکہ بادشاہ وقت کی اطاعت کرنا یہ بھی مستقل ایک عبادت و کار ثواب ہے، اجر کا باعث ہے، تو اس کو اطاعت نصیب ہوگی۔ اور یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر اس کے اندر اہلیت ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کبھی نہ کبھی بادشاہت کے منصب پہ فائز کر دیں گے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ نام لکھا ہوا دیکھا یا سنا تو مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے مخلوق سے جو ہے مستغنی کر دیں گے، خالص اپنا محتاج بنا کے رکھیں گے، اور اللہ الصمد کی جو اللہ کی شان ہے اس کا پرتو اس کے اوپر رہے گا، اور یہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا اور اللہ کا محتاج ہو کر زندگی گزارے گا۔
یہ اس کا حضرت آپ نے جو باتیں کی وہ ایک تو یہ جو مجھے پتہ لگا وہ یہ لگا کہ آپ نے عمران خان کے لیے فارمولہ بتا دیا بالکل صحیح آپ نے ٹرمپ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، ٹرمپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میرے ذہن میں ٹرمپ آیا تھا لیکن اس کے بعد جو صحیح مسلمان وہ میرے ذہن میں آ گیا ایک دم. ٹرمپ کو تو پہلے اسلام قبول کرنا پڑے گا. تو عمران خان کے لیے آپ نے ایک فارمولہ بتا دیا جو کہ اگر اس کو کسی طریقے سے پہنچ جائے اور وہ کرے تو پاکستان کے حالات اچھے ہو سکتے ہیں. ہمارا تو تعلق وہاں سے اس لیے بات کرتے ہیں. دوسرے آپ نے پھر ایک ایسی چیز بتا دی لوگوں کے لیے کہ ان کی حاجات پوری کرنے کا آپ نے جو پھر نسخہ بتایا، جو ہر ہفتے آپ کوئی نہ کوئی نسخہ بتاتے ہیں. مجھے یہ یقین ہے کہ لوگ اس کو چیک کر رہے ہوں گے، اس کو یوز کر رہے ہوں گے، اور ہمیں کالرز کو چاہیے کہ ہمیں بتائیں کال کر کے کہ مفتی صاحب کے جو نسخے ہیں ان سے ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ بھی آپ نے پھر بتا دیا. آج آپ نے ایک اور بڑی کام کی بات کی، نفس کو کنٹرول کرنے کی آپ نے بات کر دی، یعنی آپ نے جنت کا راستہ دکھانے کا پھر ایک اور طریقہ بتا دیا. اور جو میں نے نوٹ کیا وہ آپ نے کہا طلوع شمس اور زوال شمس، ان دونوں کی آپ نے بات کی. تو یہ بھی کیونکہ کہا سننے میں یہ ہے یا ہمیں یہ معلوم ہے کہ طلوع شمس کے وقت قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے. پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا غلط ہوں، کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ طلوع شمس اور زوال شمس اور غروب شمس، یہ تین مکروہ اوقات ہیں، وہاں نماز پڑھنے کی اجازت، نماز پڑھنے کی، نماز نہ پڑھیں قرآن پڑھیں، اور اس وقت جو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں بلکہ کرنا چاہیے. قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، دروشی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں. تو بلکہ لکھا ہے کہ اس وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہنا چاہیے، کیونکہ عبادت شریعہ جو نماز تو کر نہیں سکتے، لہٰذا اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو متوجہ رہیں. کیونکہ وہ خاص وقت ہوتا ہے جب ابلیس جو ہے اپنی خدائی کا دعوے دار ہوتا ہے، اس وقت این اس وقت میں اللہ کو آپ یاد کریں گے تو ابلیس کی خدائی کی نفی ہوگی. تو وہ بھی ایک بہت زبردست کیفیت ہوتی ہے. لہٰذا اس وقت میں بعض اذکار کرنے کے بڑے منافع ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت انسان شیطان کی بادشاہی کی نفی کر کے اللہ کی بادشاہی کو پکارتا ہے، تو اس وقت اللہ کی رحمت بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے اور عطا کرتی ہے. جی یہ بھی ایک بڑی اچھی کلیریفیکیشن آپ نے دے دی جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، بہت سو کو نہیں پتہ، تو اس حساب سے یہ کلیریفیکیشن آ گئی. بہرحال یا ملکو 3000 بار میں نے لکھ لیا. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہر ایک کو چاہیے کہ اس کو استعمال کریں. مفتی صاحب کے جو نسخے ہیں چھوٹے نسخے، ایسے عمدہ نسخے ہیں. ہمیں کالز آتی ہیں، ٹیکسٹ میسیجز آتے ہیں لوگوں کے بتانے کے لیے کہ جی ان کے کام ہو گئے ہیں.